الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ اللہ کریم کا فضل و کرم اور اس کا احسان عظیم ہے کہ اس پاک پروردگار جل جلالہ نے 27ویں شب رمضان ہم سب کو نصیب فرمائی۔ اکثر علماء کے نزدیک 27ویں شب قدر ہوتی ہے۔ دعا ہے رب کریم آج کی رات شب قدر کرے اور ہم سب کو مسجد میں ہی رہ کر اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے میرے بیان کا موضوع وہ ہے بخشش کے اسباب۔ یہ مبارک مہینہ رمضان المبارک جس کا پہلا عشرہ رحمت ہے، جس میں اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، دوسرا عشرہ مغفرت ہے جس میں اللہ بخشش کے پروانے عطا کرتا ہے، اور تیسرا عشرہ جو کہ ابھی آخری جس کے چند دن باقی ہیں، یہ ہے جہنم سے آزادی۔ ہم میں سے کوئی نہیں جانتا کہ ہم میں سے کس کی بخشش ہو چکی ہے، کسے جنت کا پروانہ مل چکا ہے، کون جہنم سے آزاد ہو چکا ہے، اللہ کس بندے سے راضی ہو چکا ہے۔ ہم آج قرآن کریم کی آیات اور احادیث طیبات کی روشنی میں ان اعمال کو دیکھیں گے، ان اعمال کے بارے میں سنیں گے کہ جن کو اگر ہم اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، اپنی روٹین میں شامل کریں تو اللہ کی رحمت سے قوی امید ہے کہ ہماری بخشش بھی ہوگی، جنت میں داخلہ بھی ہوگا اور جہنم سے نجات بھی ملے گی۔ رب تبارک و تعالیٰ قرآن مجید برہان رشید میں ارشاد فرماتا ہے وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، اور اپنے رب کی بخشش اور ایسی جنت کی طرف دوڑو جس کی چوڑائی میں سب آسمان و زمین آ جائیں، وہ جنت جو پرہیزگاروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اس آیت کریمہ میں رب تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو دو چیزوں کے لیے کوشش کرنے کا حکم دیا ہے۔ صرف کوشش نہیں بلکہ بہت زیادہ کوشش کرنے کا حکم دیا ہے۔ فرمایا اے ایمان والوں، اپنے رب کی بخشش کی طرف اور جنت کی طرف دوڑو، کوشش کرو، ایسی محنت کرو کہ تمہاری بخشش بھی ہو جائے اور جنت بھی تمہارا مقدر ہو جائے۔ جنت کیسے ملے گی؟ مفتی احمد یان خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ مرآت المناجی میں لکھتے ہیں، فرمایا علماء کرام کا فرمانا یہ ہے کہ جنت کا داخلہ اللہ کے فضل سے ہوگا، اللہ کی رحمت سے ہوگا۔ ایسا نہیں کہ کوئی بندہ اپنے اعمال پر اترا کر، کوئی بندہ اپنی عبادتوں پر ناز کر کے، کوئی بندہ صدقہ و خیرات پر ناز کر کے یہ سمجھنا شروع کر دے کہ شاید جنت میں میرا داخلہ پکا ہے۔ جنت میں داخلہ اسی کو ملے گا جس پر رب کا فضل ہوگا، جس پر رب تعالیٰ کی رحمت ہوگی، جس پر اللہ کی رحمت ہوگی، جو اللہ کی رحمتوں کے سائے میں ہوگا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اور جس بندے کے پاس عبادتیں تو ہوں گی
جس بندے کے پاس نمازیں تو ہوں گی، جس بندے کے پاس صدقہ و خیرات بھی دیا ہوا ہوگا، لیکن اگر اللہ نے یہ قبول نہ کیا، اگر اللہ نے عدل و انصاف سے کام لیا، اس بندے سے اپنی نعمتوں کے بارے میں سوال کر لیا، تو پھر جنت نہیں ملے گی، جہنم اس بندے کا ٹھکانہ ہو سکتا ہے۔ اس لیے اللہ سے ہمیشہ اس کے فضل کا سوال کرنا چاہیے۔ اللہ اگر عدل کرے گا، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حساب لے لیا تو یقیناً بندے ہلاک ہو جائیں گے۔ وہ عدل کرتا ہے تو بڑے بڑے بھی کانپنا شروع ہو جاتے ہیں، جب وہ فضل کرتا ہے تو گناہ گاروں کو بھی یقین ہوتا ہے کہ ہماری بھی بخشش ہو جائے گی۔ بنی اسرائیل کا ایک شخص، صحیح بخاری کی حدیث سنا رہا ہو، 99 بندوں کو قتل کر چکا ہے، 99 مرڈر کر چکا ہے، دل کے اندر خیال آتا ہے میں نے بڑے گناہ کر لیے، لوگوں کو ناحق قتل کر لیا، بڑا ظلم لوگوں پر کیا ہے، کیا مجھ جیسے کی بھی بخشش کی امید کی جا سکتی ہے؟ یہ ایک عابد، ایک عبادت گزار بندے کے پاس جاتا ہے، کہتے ہیں حضور آپ دن میں روزہ رکھتے ہیں، آپ رات میں نمازیں پڑھتے ہیں، آپ اللہ کے پیارے بندے ہیں، آپ اللہ کے پیارے بندے ہیں، کیا میری بخشش ہو سکتی ہے؟ 99 بندوں کو قتل کر چکا ہوں، وہ صرف عبادت گزار تھے، عالم نہیں تھے، دین کا علم نہیں رکھتے تھے۔ جو معرفت ایک عالم کو ہوتی ہے، جو علم ایک عالم دین کو ہوتا ہے، جو یقین رب کی رحمت پر ایک عالم کو ہوتا ہے، یقیناً عبادت گزار اس مرتبے تک نہیں پہنچ سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ ایک عالم کی 2 رکعتیں عبادت گزار کی 70 رکعتوں سے زیادہ فضیلت رکھتی ہیں۔ وہ شخص عبادت گزار سے پوچھتا ہے حضور کیا میری بخشش ہو سکتی ہے؟ اس نے کہا تو جیسا بندہ جس نے 99 بندوں کو قتل کر دیا، تیری بخشش کہاں سے ہوگی؟ اس نے کہا اچھا اگر میری بخشش نہیں ہوگی تو آپ زندہ پھر کیوں ہیں؟ اس کو بھی قتل کر دیا۔ کیسا سخت دل بندہ ہوگا وہ۔ نبی کریم علیہ السلام فرماتے 100 بندوں کو قتل کر لیا، دل کے اندر پھر بے چینی پیدا ہوئی، پھر دل کے اندر خیال آنے لگا کہ یار یہ کیا ہوا، میں تو توبہ کرنے گیا تھا، اس کو بھی مار دیا۔ دل سے جب بندے کی صدا آتی ہے نا، انسان کی اصلاح کا سلسلہ اس وقت شروع ہوتا ہے جب اندر سے صدا آتی ہے، ورنہ جتنے بھی لیکچر سنیں، جتنے بھی آپ محفلوں میں بیٹھیں، جتنے بھی آپ کتابیں پڑھیں، اصلاح نہیں ہوتی۔ اصلاح تب ہوتی ہے جب آپ کے دل پر چوٹ لگتی ہے، جب اندر کا مفتی کہتا ہے، جب اندر بیٹھا ہوا انسان کہتا ہے ارے کتنے گناہ کرے گا، رب کی بارگاہ میں آتا کیوں نہیں ہے؟ تو پھر بندہ سر جھکاتا ہے، تو پھر کبھی کسی کے سامنے سر نہیں جھکاتا، رب کی بارگاہ میں سر جھکا کر پھر اٹھتا ہے تو جنت کا داخلہ اسے ملتا ہے۔ اس عبادت گزار، وہ جو گناہگار بندہ تھا، 100 آدمیوں کا قاتل، پھر تلاش کرتے کرتے پتہ چلا فلاں جگہ ایک عالم دین رہتے ہیں، وہ اس کے پاس پہنچا، کہا حضور 100 آدمیوں کو قتل کر چکا ہوں، مجھ جیسے بندے کی بھی کوئی توبہ ہو سکتی ہے، قبول ہوگی؟ کیا گناہ معاف ہو جائیں گے میرے؟ کیا اللہ مجھ جیسے گناہگار کو بھی بخشے گا؟ وہ فرمانے لگے اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے، اس کی رحمت بہت بڑی ہے، اگر سچے دل سے توبہ کرو تو اللہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا۔ اس نے کہا حضور سچے دل سے توبہ کرتا ہوں، رب کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ کہا پکا وعدہ؟ کہا جی پکا وعدہ ہے۔ کہا ایسا کرو پھر اللہ والوں کے پاس چلے جاؤ، اللہ والوں کے قرب میں چلے جاؤ، کیونکہ فلاں بستی میں اللہ والے رہتے ہیں، ان کے قریب جاؤ گے جہاں ان پر رب کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اللہ والوں کے قریب رہ کر تم دعا کرو گے، عبادت کرو گے، رب تمہیں بھی بخش دے گا۔ کسی اللہ والے کی نظر پڑ جائے تو پھر انسان کچھ ہی دیر میں وہ منازل طے کر لیتا ہے جو عبادتوں سے طے نہیں کر سکتا۔ اللہ والوں کو رب نے بڑی شانیں دی ہیں۔ وہ بندہ اس بستی کی طرف جانے کے لیے تیار ہو گیا، جا رہا ہے، کچھ ہی دیر چلا ہوگا، موت آ گئی۔ موت کا کوئی وقت نہیں، ہم نہیں جانتے موت کا کون سا وقت ہے، لیکن رب کے ہاں ایک وقت مقرر ہے
کہ موت آ جائے گی، موت کا وقت آ گیا، نزع کا عالم طاری ہوا، فوت ہو جاتا ہے، ایک طرف عذاب کے فرشتے آ جاتے ہیں، 100 بندوں کو قتل کر چکا ہے، دوسری طرف رحمت کے فرشتے آتے ہیں، بھائی توبہ کرنے کے ارادے سے جا رہا ہے، سچی توبہ کے ارادے سے جا رہا ہے، دونوں فرشتوں میں حدیث میں آتا ہے جھگڑا ہوتا ہے، ایک کہتے ہیں جہنم میں لے کر جائیں گے، 100 بندوں کو ہم قتل کیا ہے، رحمت والے کہتے ہیں توبہ کا ارادے سے اللہ والوں کے پاس جا رہا ہے، ہم جنت میں لے کر جائیں گے۔ جھگڑا ہوتا ہے، رب کی بارگاہ میں مقدمہ پیش ہوتا ہے، مولا کیا کریں؟ رب نے فرمایا، رب کی فضل کی بات سنا رہا ہوں، رب کا جب فضل ہوتا ہے تو کیسے بندہ بخشا جاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا جھگڑا نہ کرو، ایسے کرو، دونوں ایسا کرو، پیمائش کرو زمین کی، جو عذاب والے فرشتے ہیں یہ پیمائش کریں جہاں سے یہ بندہ چلا تھا، جو رحمت والے فرشتے یہ بھی پیمائش کریں یہ بندہ اللہ والوں کی بستی کے کتنا قریب تھا۔ پیمائش شروع ہو گئی۔ حدیث کے اندر لکھا ہے کہ اللہ والوں کی بستی جو ہے وہ دور تھی، اس کے گھر اس کا قریب تھا، اللہ نے زمین کو حکم دیا ہے زمین سمٹ جا۔ یہ نیکی کے راستے سے، سچی توبہ کے ارادے سے آ رہا ہے، زمین سمٹ جاتی ہے، سکڑ جاتی ہے، پیمائش ہوتی ہے، تو ایک بالش، صرف ایک بالش اللہ والوں کی بستی کے قریب وہ بندہ پایا گیا، اس بندے کو بخش دیا گیا، رحمت والے فرشتے لے گئے۔ اسی لیے تو مولانا روم کہتے ہیں رحمت حق بہا نمی جویت، رحمت حق بہانا می جویت، کہتے ہیں لوگوں اللہ کی رحمت قیمت نہیں مانگتی، اللہ کی رحمت عبادتیں نہیں مانگتی، اللہ کی رحمت تمہارے نیک اعمال طلب نہیں کرتی، رب کی رحمت تو بہانے ڈھونڈتی ہے۔ کس طرح؟ آقا میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے گناہ گاروں کو بخش دیا جائے۔ مولانا میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ اسی لیے کہتے ہیں عدل کریں تاں تھر تھر کمبن اچیاں شانہ والے، عدل کریں تاں تھر تھر کمبن اچیاں شانہ والے، فضل کرے تاں بخشے جاون میں ورگے منہ کالے۔ اے اللہ اگر تو عدل کرے، اگر تو نے انصاف کر لیا، اگر تو نے نعمتوں کے بارے میں پوچھ لیا، اگر تو نے دنیا کے اندر جو ہمیں راحتیں دی ہیں، جو ہمیں تو نے نعمتیں دی ہیں جن نعمتوں کا شمار نہیں ہو سکتا، اے اللہ اگر تو نے نعمتوں کے بارے میں پوچھ لیا ہم حساب نہیں دے سکیں گے۔ ہاں اگر تیرا فضل ہو جائے، تیری رحمت ہو جائے تو ہم جیسے گناہگار بھی بخشے جا سکتے ہیں۔ اللہ کے اس فرمان کو یاد کیجئے، وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ، اے ایمان والو اللہ کی بخشش کی طرف دوڑو، رب کی بخشش کی طرف کوشش کرو کہ میں بخشا جاؤں۔ یا اللہ تیرا کرم ہو جائے تو ہم گناہگاروں پر رحمت کا ایک چھینٹا آ جائے تو ہم بخشے جائیں گے۔ اور جنت کے لیے کوشش کرو، وہ جنت جس کی چوڑائی اتنی زیادہ ہے کہ آسمان و زمین اس کی چوڑائی میں سما جائیں۔ ایک آسمان سے، پہلے آسمان سے زمین تک کا فاصلہ 500 سال کا سفر ہے، یعنی اگر 500 سال تک دنیا کی تیز رفتار سواری بھی سفر کرے تو 500 سال میں جا کر پہنچے گی۔ یہ جنت اللہ کی بہت بڑی ہے۔ اللہ اکبر۔ مفتی احمد یار خان نعیمی فرماتے ہیں کہ جنت کا داخلہ اللہ کی رحمت سے ہوگا، لیکن جنت میں جو درجات بلند ہوں گے یہ بندوں کے اعمال سے ہوں گے۔ جیسے اعمال ہوں گے ویسے جنت کے درجے بلند ہوں گے۔ جیسے حدیث میں آتا ہے کہ حافظ قرآن، قرآن پر عمل کرنے والا جب جنت میں جائے گا تو اس سے کہا جائے گا قرآن پڑھتا جا، جنت کے درجے چڑھتا جا۔ اللہ تبارک و تعالی کی رحمت سے امید کرتے ہوئے اللہ سے دعا مانگنے کی عادت بنائیے۔
کبھی بھی مایوس نہ ہو، اس لیے کہ رب کی رحمت سے ایمان والا مایوس نہیں ہو سکتا۔ جب سب طرف سے، ہر طرف سے اسے دھتکار دیا جائے، رب کی بارگاہ میں ایک مرتبہ کہے اللہم، اے میرے اللہ، رب کی بارگاہ سے فوراً صدا آتی ہے لبیک یا عبدی، اے میرے بندے میں حاضر ہوں۔ امام اہل سنت کے والد مفتی نقی علی خان رحمۃ اللہ علیہ فضائل دعا میں، احسن الوعال آداب دعا میں لکھتے ہیں، جب پوچھا گیا حضور کیا دعا قبول ہوتی ہے؟ فرمایا بالکل دعا قبول ہوتی ہے، ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ کہا کیسے پتا چلے گا میری دعا قبول ہو گئی؟ فرمایا اے بندے، بلکہ اسی بات کو صدر الافاضل سید نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے خزائن العرفان تفسیر کے اندر بھی اس بات کو لکھا ہے۔ فرمایا قبولیت کا مطلب کیا ہے؟ اللہ اکبر، سنیں گے تو جھوم اٹھیں گے۔ ہم قبولیت سمجھتے ہیں، قبولیت یہ ہے میں نے دعا مانگی یا اللہ بیٹا ہو، اللہ نے بیٹا دے دیا، ہم کہتے دعا قبول ہو گئی۔ میں نے کہا یا اللہ کاروبار اچھا ہو جائے، کاروبار میں وسعت ہو گئی، ہم نے کہا دعا قبول ہو گئی۔ ارے قبولیت کے مفہوم کو سمجھیے، اگر سینے میں دل جھوم نہ اٹھے تو پھر کہنا۔ صدر الافاضل کہتے ہیں قبولیت کا مطلب یہ ہے کہ بندہ جب بھی رب کی بارگاہ میں کہتا ہے یا ربی، جب بھی بندہ کہتا ہے فوراً صدا آتی ہے لبیک یا عبدی، اے میرے بندے میں حاضر ہوں۔ بندے کی صدا پر اللہ کی طرف سے لبیک کی صدا آنا، اللہ کی طرف سے لبیک کہا جانا، فرمایا یہی تو قبولیت ہے۔ ارے دنیا کا کوئی بھی آپ کا رشتہ دار ہو، کوئی بھی عزیز ہو، کوئی بھی آپ سے محبت کرنے والا ہو، آپ سے ناراض ہو جاتا ہے اگر آپ اس کی بات نہ مانیں، اس کی نافرمانیاں کریں، ایک وقت وہ بھی آتا ہے کہے گا میرے نظروں کے سامنے نہیں آنا، میرے قریب نہیں آنا، بہت تجھے معاف کر چکا ہوں۔ ارے قربان جائیے رب کی رحمت پر۔ میرے نمازی بھائیوں، آپ جتنے بھی گناہ کرتے ہیں، ہم جتنے بھی گناہ کریں، ارے پیدا ہونے سے لے کر موت تک بندہ گناہ کرتا رہے، خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں، صحیح ذمہ داری سے عرض کرتا ہوں، رب کی بارگاہ میں آ کر بندہ سچے دل سے کہے میرے اللہ میں گناہ گار ہوں، تھک چکا ہوں گناہوں سے، اللہ معاف کر دیتا ہے۔ وہ جانتا ہے، وہ جانتا ہے یہ جھوٹ بول رہا ہے، وہ جانتا ہے یہ پھر گناہ کرے گا، وہ جانتا ہے یہ پھر نافرمانی کرے گا، لیکن اس کے باوجود بھی رب معاف کر دیتا ہے۔ ہاں میں تمہیں آقا کریم علیہ السلام کی زبان مبارک سے حدیث قدسی سناتا ہوں جو میرے اور آپ کے رب نے فرمایا ہے۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں میں نے کریم آقا علیہ السلام کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، رب کریم فرماتا ہے اے آدم کے بیٹے، تو جب تک مجھے پکارتا رہے گا، مجھ سے امید رکھے گا، میں تیرے گناہوں کو تجھ سے مٹاتا رہوں گا، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اے آدم کے بیٹے، اگر تیرے گناہ آسمان کی بلندیوں کو پہنچ جائیں تو پھر بھی مجھ سے بخشش طلب کرے گا، میں تجھے بخش دوں گا۔ اے آدم کے بیٹے، اگر تیرے پاس زمین کے برابر گناہ بھی ہوں تو اتنے گناہوں کے ساتھ میری بارگاہ میں آئے، لیکن ایک تو نے گناہ نہ کیا ہو، تو نے شرک نہ کیا ہو، تو ایمان والا ہو، میرے محبوب کا امتی ہو، تو میری بارگاہ میں آ کر مجھ سے دعا کرے گا، میں زمین کے برابر تیری بخشش فرما دوں گا۔ کون ایسا ہے، کون ایسی محبت کرنے والا ہے؟ ایک گناہ میرا ماں پیو ویکھے، ایک گناہ اگر ماں پیو دیکھ لے، ماں باپ ایک گناہ، ایک خطا دیکھ لیں، ارے دھتکار دیتے ہیں۔ باپ کہتا ہے میری ناک خاک میں ملا دی، مجھے 200 کے سامنے ذلیل کر دیا، ارے تیرے حرکتوں کی وجہ سے میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ ہوا۔ ارے اللہ کی رحمت پر قربان جائیے، اللہ کے بندے ہو کر سب کو پتا ہے ہم ایمان والے ہیں، ہم اللہ کو ایک مانتے ہیں، اتنی نافرمانیاں کرتے ہیں، رب نے کبھی بھی تو دکارا نہیں ہے۔ ارے گناہوں کی وجہ سے رب نے کبھی بھی اپنی نعمتیں ہم پر بند نہیں کی ہیں۔ اس کی رحمت ہر آن یہ کہتی ہے،
ہر آن یہ کہتی ہے. ارے کیا کہتی ہے؟ ذرا قرآن سے پڑھ کر دیکھیے. اللہ محبوب سے فرماتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. اے پیارے حبیب، جب میرے بندے مجھ سے میرے بارے میں تجھ سے پوچھیں تو تو ان سے فرما دے فَإِنِّي قریب، میں قریب ہوں. مولا تو کتنا قریب ہے. مولا میں تجھے بات کرنا چاہتا ہوں. مولا میں تیری بارگاہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں. اے اللہ تو کتنا قریب ہے. رب فرماتا ہے قرآن تو پڑھ کر دیکھ، قرآن تو پڑھ کر دیکھ. اے بندے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم تیری شہرگ سے زیادہ تجھ سے قریب ہیں. ارے تیرے ماں باپ بھی ہر وقت تیرے قریب نہیں، تیرے ماں باپ بھی ہر وقت تجھے اویلیبل نہیں کہ تو اپنے ماں باپ سے ہر وقت بات کر سکے. تجھے بہت ساری باتوں میں شرم بھی آ سکتی ہے، بہت ساری باتوں میں تجھے دھتکارا بھی جا سکتا ہے. اے بندے تو میری بارگاہ میں آ. تو زبان سے نہ بولنا چاہے نہ بول، ہم تو تیرے دل کے حالات بھی جانتے ہیں. تو نہیں بول سکتا، دل میں خیال کر، شرمندہ ہو کر نظر کو جھکا. تو شرمندہ ہو جا، تیری شرمندگی ہی تیرے گناہوں کی بخشش کا سبب بن جائے گی. اللہ اکبر، اللہ اکبر. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، رب کریم فرماتا ہے، رب کریم فرماتا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، اے میرے بندو تم رات دن گناہوں میں بسر کرتے ہو اور میں گناہوں کو بخشتا رہتا ہوں، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے. بس تم مجھ سے بخشش طلب کرتے رہو، میں تمہیں بخشتا رہوں گا. نا امید نہ ہو، نا امید نہ ہو اللہ کی رحمت سے. ارے آ تو صحیح، رب کی بارگاہ میں سر کو جھکا تو صحیح، رب کو پکار کے دیکھ تو صحیح. تو رب کی بارگاہ میں سجدہ کرے گا، تو اللہ کی بارگاہ میں عاجزی کرے گا. ارے تو اپنی پیشانی کو رب کی بارگاہ میں جھکائے گا، رب دنیا والوں کے سامنے تیری پیشانی کو اٹھا دے گا. تو اللہ کے دربار میں آ کر اپنے آپ کو جھکا کر تو دیکھ. اللہ ناراض اس وقت بندے سے ہوتا ہے جب بندہ رب کو چھوڑ کر بندوں کے سامنے سر کو جھکاتا ہے. اللہ اس وقت بندے سے ناراض ہوتا ہے جب بندہ یہ جانتے ہوئے بھی کہ میری مشکل کو دور میرے رب نے کرنا ہے، میری بیماری کو دور میرے رب نے کرنا ہے، ارے میری اولاد کو نیک میرے رب نے بنانا ہے، میری مشکلات کو دور میرے رب نے کرنا ہے. اس کے باوجود بندہ غیروں کے دربار پہ جا کر، غیروں کی بارگاہ میں جا کر، ارے سیٹوں کے پاس جا کر، دنیا والوں کے پاس جا کر جب بندہ روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، ارے عزت ان سے طلب کرتا ہے، مشکلات سے نجات ان سے مانگتا ہے، تو پھر اللہ دنیا والوں کی ٹھوکروں پر اسے رکھ دیتا ہے. اور جو بندہ رب کی بارگاہ میں سر جھکا لیتا ہے، جو بندہ رب کی بارگاہ میں آنسو بہا لیتا ہے، اللہ دنیا والوں میں اس کی عزتوں کا اضافہ کر دیتا ہے. ارے دنیا والوں کے سامنے آپ روت پڑتے ہیں، دنیا والوں کے سامنے آپ تھوڑی دیر کے لیے گڑ گڑاتے ہیں، اپنی مشکلات بتاتے ہیں، آپ کو تانے بھی ملتے ہیں، آپ کو دھتکارا بھی جاتا ہے. ارے قربان جائیے رب کی رحمت پر. اللہ کے دربار میں جتنے بھی گناہ کر کے رب کی بارگاہ میں سر کو جھکا لیں، اللہ کی بارگاہ سے یہ نہیں آتا چل اٹھ، اتنی نافرمانیاں کر چکا ہے. حالانکہ وہ جانتا ہے، لیکن پھر بھی کیا ہے؟ پھر سنیے، اللہ فرماتا ہے تم رات دن گناہوں میں بسر کرتے ہو اور میں گناہوں کو بخشتا رہوں گا، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے. فرمایا لیکن ایک کام کرتے رہو، تم مجھ سے بخشش طلب کرتے رہو، معافی مانگتے رہو، مایوس نہ ہو، میں تمہارے گناہوں کو بخشتا رہوں گا. اللہ حبیب سے فرماتا ہے، اے پیارے حبیب کل اپنے غلاموں سے فرما دو، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. اے میرے بندو اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، مایوس نہ ہو، امید رکھو، یقین رکھو. جب یقین رکھو گے، امید رکھو گے، رب تمہارے گناہوں کو بخش دے گا. نا امید نہ ہو، نا امید تو کافر ہوتے ہیں، غیر مسلم نا امید ہوتا ہے. ایمان والا کیوں نا امید ہو؟ اس کا رب بڑا کریم ہے، اسے پتا ہے سب کچھ میرے رب نے کرنا ہے. مسلمان کا اپنے رب پر ایمان کیسا ہے؟ دنیا کے اندر اگر کوئی بن دیکھے اگر خدا کے نام پر جان دے سکتا ہے تو وہ مسلمان ہے، وہ مسلمان ہے دنیا کے اندر، اس کے علاوہ کوئی نہیں ملے گا. کیوں؟ کیونکہ مسلمان اپنے رب سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے. مسلمان کی محبت
اپنے رب سے سب سے زیادہ ہے۔ مسلمان کی محبت کیسی ہے؟ رب قرآن میں فرماتا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، فرمایا ایمان والے سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرتے ہیں، سب سے زیادہ رب سے محبت ہے۔ یہی وجہ ہے چاہے کوئی بھی ہو، ہمارے ماں باپ ہوں، ہمارے رشتہ دار ہوں، ہمارے بیوی بچے ہوں، سب کچھ ان پر قربان ہے، لیکن جب ان کی زبان سے اللہ اور اس کے رسول کی شان میں ذرا بھی گستاخی نکلتی ہے تو مسلمان کی غیرت جوش مارتی ہے۔ تم سب کچھ ہو لیکن میرے خدا میرے رسول سے بڑھ کر نہیں ہو۔ یہ محبت ہے اللہ پاک سے، اور اس محبت کا استعمال کیا کریں، یہ بہت بڑی طاقت ہے۔ رب کی ذات پر میرے بھائیوں یقین رکھا کریں، پریشان نہ ہوا کریں۔ ارے پریشان تو وہ ہو جس کا کوئی سننے والا نہ ہو، پریشان تو وہ ہو جس کا کوئی آقا، جس کا سیٹھ تھوڑی سی طاقت والا ہو۔ میں تو اس کا بندہ ہوں جو پوری کائنات بنانے والا ہے۔ میرا خالق، میرا مالک وہ ہے جو کائنات بنانے والا ہے، جو مشکلات کو دور کرنے والا ہے، جو دھتکارتا نہیں ہے۔ اس کے دربار میں آنے والے تو بنے، اس سے مانگنے والے تو بنے۔ اور آپ چاہتے ہیں اللہ کے دربار میں تھوڑی جلدی سنی جائے، اللہ کی بارگاہ میں کوئی جلدی سنی جائے، کوئی ہمت ہو جائے اور یقین لگ جائے اور مہر لگ جائے کہ واقعی بخشش ہوگی، تو پھر دربار مصطفیٰ پہ آ جاؤ، دربار مصطفیٰ پہ آ جاؤ۔ یہ رب کے محبوب ہیں، ہاں یہ اس رب کے محبوب ہیں جو اپنے بندوں سے بڑی محبت کرتا ہے۔ محبوب کریم علیہ السلام بھی سمجھتے ہیں رب مخلوق سے بڑی محبت کرتا ہے، تو آقا کریم بھی اپنی امت سے بڑی محبت کرتے ہیں۔ کیسی محبت کرتے ہیں، کیوں محبت کرتے ہیں، کیوں امت سے اتنا پیار کرتے ہیں؟ ارے ان کے رب نے ان کو یہی سکھایا ہے، یہی سکھایا ہے۔ کیا سکھایا ہے؟ رب نے ان سے فرمایا ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اے پیارے حبیب ہم نے آپ کو خزانے دیے ہیں۔ کتنے خزانے دیے ہیں؟ آقا کریم فرماتے ہیں، صحیح بخاری اٹھا کر دیکھیے، آقا کریم فرماتے ہیں انما انا قاسم واللہ یعطی، اے لوگوں میرا رب عطا کرتا ہے، میں رب کے خزانے تقسیم کرتا ہوں۔ اے محبوب تجھے اتنے خزانے دیے ہیں، تجھے اتنے خزانے دیے ہیں، تو اب تیرے پاس اگر کوئی سائل آ جائے، کوئی بھکاری آ جائے، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، کوئی مانگنے والا آ جائے تو پیارے حبیب اسے ڈانٹنا نہیں، دے دینا۔ اور رب کے حبیب کی سخاوت بھی کیسی ہے، کبھی مبارک زبان سے لا نہیں نکلا، کبھی بھی لا نہیں نکلا۔ لا کیا نکلا ہے؟ اشہد اللہ الہ، صرف یہ لا نکلا ہے، یہ لا نکلا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، میں گواہی دیتا ہوں۔ یہ کبھی بھی لا نہیں نکلا۔ کوئی مانگنے آئے آقا فرمائے نہیں نہیں میرے پاس نہیں ہے۔ اسی لیے تو امام اہل سنت کہتے ہیں واہ کیا جود و کرم ہے شاہ بطحہ تیرا، واہ کیا جود و کرم، جود و کرم، جود ایسی سخاوت ہوتی ہے کہ بن مانگے دی جائے۔ غلام ایک تو ہے مانگنے آئے تو دیا جائے، میرے آقا ایسے جواد ہیں کہ آپ بن مانگے بھی دیتے ہیں، جو دل میں رکھا جائے، کیونکہ رب نے دیا ہے نا، رب کے خزانے ہیں، دینے والا رب، لٹانے والے اللہ کے حبیب ہیں۔ بن مانگے دیا اور اتنا دیا، دامن میں ہمارے سمایا نہیں، منگتوں کی ہمیشہ لاج رکھی، مایوس کوئی لٹایا نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ عزت، وہ شان، وہ مقام، وہ مرتبہ دیا ہے جو آپ کے دربار میں آ کر، آپ کی بارگاہ میں آ کر اللہ سے بخشش مانگے، آقا کی شفاعت کا سوال کرے، اللہ اسے مایوس نہیں لٹاتا۔ اور یہ بھی اللہ نے سکھایا ہے، یہ اللہ نے سکھایا ہے۔ کیا اللہ نے سکھایا ہے؟ پڑھیے سورہ نساء آیت نمبر 64، رب فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، اے محبوب اگر تیرے غلام اپنی جانوں پر ظلم کر لیں، گناہ کر لیں، غلطیاں کر لیں، جاؤ کا تیرے پاس آ جائیں، تیری بارگاہ میں آ جائیں، یا اللہ سوال آتا ہے کہ یا اللہ معافی تجھ سے مانگنی ہے، بخشش تجھ سے لینی ہے، یا اللہ
گناہوں کو معاف تجھ سے کروانا ہے، فرمایا در مصطفیٰ پر آ جاؤ تمہیں بخش دیا جائے گا۔ جاؤ کا تیرے پاس آ جائیں۔ اسی لیے تو امام اہل سنت کا قلم وجد میں آتا ہے، کہتے ہیں آقا مجرم بلائے آئے ہیں۔ مجرم خود نہیں آپ کی بارگاہ میں آئے، بلائے آئے ہیں۔ احمد رضا کیسے بلائے آئے ہیں، کیا دلیل ہے تیرے پاس؟ کہا تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ رب نے کہا جاؤ کا تیرے پاس آئے، مجرم بلائے آئے ہیں، جاؤ کا ہے گواہ، میری بات پر دلیل ہے رب کا قرآن۔ امام اہل سنت کہہ رہے ہیں مجرم خود نہیں آئے، بلائے آئے ہیں۔ اور جب مجرموں کو منگتوں کو بلایا جائے تو پھر خالی لٹانا سخیوں کا شیوا نہیں ہوتا۔ کہتے ہیں مجرم بلائے آئے ہیں، جاؤ کا ہے گواہ، پھر رد ہو کب یہ شان کریموں کے در کی ہے۔ یہ کریموں کی شان نہیں ہے کہ منگتوں کو بلا کر خالی ہاتھ لٹائیں۔ کریم تو دیتے ہیں، اتنا دیتے ہیں کہ دیتے یہ اتنا دیتے ہیں کہ لینے والا کہتا حضور بہت ہو گیا، بہت مل گیا، اتنا مل گیا کہ دامن میں نہیں سما رہا۔ اللہ اکبر۔ رب فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اگر یہ لوگ اپنی جانوں پر ظلم کر لیں تو جاؤ کا تیرے پاس آئیں۔ مولا محبوب کے پاس جا کر کرنا کیا ہے؟ فرمایا فاستغفر اللہ، اللہ سے بخشش مانگے، اللہ سے گناہوں کی معافی مانگے۔ ایسے لوگوں کو جواب ہے جو کہتے ہیں کہ جانے کی ضرورت کیا ہے، ارے مسجد میں رب سے مانگ لو، اپنے گھر میں اللہ سے دعا مانگ لو۔ میں نے کہا رب سب جگہ سے سنتا ہے، یہ بھی رب کا فرمان ہے ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں دعا قبول کروں گا۔ کیا یہ قرآن نہیں جس میں رب فرماتا ہے میرے حبیب کے دربار پر آؤ؟ ارے ایک کو مانتے ہو، ایک کا انکار کرتے ہو، تم تو پھر وہی منافق ہو نا جس کا رب نے قرآن میں کیا۔ میں قرآن کی آیتیں آج آپ کو سنا رہا ہوں۔ رب نے فرمایا افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا بعض آیتوں کو مانتے ہو بعض کا انکار کرتے ہو؟ الحمدللہ سنی جو آقا سے محبت کرنے والے، جو اللہ سے محبت کرنے والے ہیں، وہ اپنے گھر میں بھی اللہ کو پکارتے ہیں، محبوب کے در پر جا کر بھی اللہ کو پکارتے ہیں، اللہ سے بخشش طلب کرتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے فاستغفر اللہ، اللہ سے مغفرت طلب کرو، بخشش چاہو۔ مولا کیا ہوگا، کیا بخشش ہو جائے گی؟ فرمایا نہیں، صرف تمہارے مانگنے سے بخشش کہاں ہوگی؟ واستغفر لهم الرسول، رسول بھی مہر لگائیں واقعی میرا غلام ہے، رسول بھی تمہاری سفارش کریں۔ پتہ چلا اللہ اللہ کہنے سے اللہ نہ ملے، یہ اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ ارے شیطان بھی تو یہی تھا نا، شیطان نے بھی تو آدم علیہ السلام کو چھوڑ کر ڈائریکٹ پہنچنا چاہا تھا، رب نے جنت سے نکال دیا۔ آج بھی جو آقا کو، اللہ کے حبیب کو، اللہ کے پیاروں کو سائڈ پہ کر کے ڈائریکٹ جانا چاہتا ہے، وہ سیدھا جہنم کی راہ تو لیتا ہے، جنت میں نہیں جا سکتا۔ قرآن کی آیت پر غور تو کریں کبھی، اللہ کیا فرما رہا ہے؟ حبیب کے در پر آؤ، فاستغفر لهم الرسول، فاستغفر اللہ، پہلا کام یہ کرو اللہ سے بخشش مانگو، اور اس کے بعد رسول تمہاری شفاعت کریں، رسول تمہارے لیے استغفار کریں۔ اگر یہ دونوں کام ہوں گے تو لوجد اللہ تواب الرحیم، اللہ کو بہت توبہ قبول کرنے والا بھی پاؤ گے، رحم کرنے والا بھی پاؤ گے۔ رب تمہاری توبہ بھی قبول کرے گا، تم پر رحم بھی فرمائے گا، لیکن شرط کیا ہے؟ در حبیب سے ہو کر آؤ، در حبیب سے ہو کر آؤ، میرے حبیب کا وسیلہ لے کر آؤ۔ قرآن پڑھ کر دیکھیں، رب نے قرآن میں ہر چیز کو بیان کیا ہے، لوگ پڑھتے نہیں ہیں قرآن، اپنے مطلب کی آیتیں لیتے ہیں اور مطلب کا ترجمہ کرتے ہیں۔ یہ ایسے بدبخت لوگ ہوتے ہیں کہ اس مکھی، اس گندگی پر بیٹھنے والی مکھی کی طرح ہوتے ہیں جو پورے خوبصورت جسم کو چھوڑ کر ڈھونڈتی ہے زخم کہاں ہے، زخم کہاں ہے، وہ زخم کو ڈھونڈتی ہے کہ کہیں اسے پیپ مل جائے، خون مل جائے، کیونکہ گندگی کھانے والی ہے نا۔ تو جس کی رگوں کے اندر گندگی بھری ہو، جس کے سینے میں بغض صحابہ بھرا ہو، جس کے سینے میں بغض نبی بھرا ہو،
وہ پھر آپ کو اسی طرح کی آیتیں ڈھونڈے گا۔ وہ اللہ کے حبیب کی شانیں جن آیتوں میں بیان کی گئی ہیں، اللہ نے حبیب کی جو عزتیں رفعتیں جن آیتوں میں بیان کی ہیں وہ بیان نہیں کرے گا۔ ارے آقا کی شان سننی ہے، رب کے کلام سے سننی ہے تو کسی سنی سے سن، وہ تجھے بتائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا خوبصورت ایک طریقہ بتایا ہے کہ میری بارگاہ میں مقام چاہتے ہو، بخشش چاہتے ہو، جنت چاہتے ہو تو در مصطفیٰ پر آؤ، در مصطفیٰ پر آؤ۔ در مصطفیٰ پر آؤ گے، یہ تمہاری شفاعت کریں گے، شفاعت کر کے یہ ٹھپا لگائیں گے واقعی میرا عاشق ہے، تو پھر تمہاری بخشش ہوگی۔ ارے دیکھیے ذرا غور کیجئے، بندہ جب مرتا ہے، قبر میں جاتا ہے، پہلا سوال کیا ہوتا ہے؟ مر ربو کا، توحیدی کہتا ہے ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ ما دینو کا، تیرا دین کیا ہے؟ دین الاسلام، میرا دین اسلام ہے۔ کیا نجات ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی، مہر نہیں لگی نا۔ سمجھیے بات کو، مہر نہیں لگی۔ صرف 2 سوالوں کے جواب دے کر یا اللہ میں تجھے مانتا ہوں، دین اسلام کو مانتا ہوں، نجات ہو جائے؟ کہا نہیں، مہر نہیں لگی۔ تو اپنی بات میں سچا بھی ہے یا نہیں؟ غلام مصطفیٰ ہے یا نہیں؟ میرے نبی کو مانتا ہے یا نہیں؟ یا اللہ مانتا ہوں۔ ارے تو کہتا ہے نا میرے حبیب نے تو مہر نہیں لگائی نا ابھی۔ سمجھیے اس بات کو، عاشقوں محبت سے وجد میں آ کر کبھی غور کیجئے اس بات پر۔ آقا کریم کا چہرہ دکھایا جاتا ہے، زیارت کروائی جاتی ہے، کہا جاتا ہے ما کنت تقول فی حقی ھذا الرجل، کیا کہتا تھا دنیا میں ان کے بارے میں، کیا کہتا تھا؟ اگر جھوٹ بولے گا آقا فرمائیں گے بدبخت میرے سامنے جھوٹ بولتا ہے۔ اسی لیے تو امام اہل سنت کہتے ہیں آج لے ان کی پناہ، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ وہاں پر مانے گا تو پھر یہ نہیں مانیں گے، آج لے ان کی پناہ، آج ان کو مان۔ کیا مان؟ رب کا حبیب مان، رب کا پیارا مان۔ ارے ان کو رب کا ایسا بندہ مان جس کو رب نے اختیار دیے ہیں، ان کو اللہ کا پیارا مان، ان کے قدموں میں آ، ان کو اپنے جان سے زیادہ محبوب مان۔ کتنی محبت کریں، کیسی محبت ہو؟ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام فرماتے ہیں، صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے، فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اے لوگو، تم میں سے کوئی بندہ بھی اس وقت تک ایمان والا نہیں ہو سکتا، اس کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا جب تک مجھے اپنے آپ سے، اپنی اولاد سے، اپنے ماں باپ سے، دنیا کے سارے لوگوں سے زیادہ محبوب نہ جانے، مجھ سے محبت نہ کرے۔ جانتے ہیں حضرت عمر فاروق کو؟ یہ وہ عظیم صحابی ہیں جو مشورہ دیتے ہیں، رب قرآن کی آیتیں نازل فرما دیتا ہے۔ یہ زبان سے عربی کے کچھ کلمات بولتے ہیں، رب ان کلمات کو قرآن کا حصہ بنا دیتا ہے۔ آج ہم شیطان سے پناہ مانگتے ہیں، آج شیطان سے ڈرتے ہیں۔ ارے میرے محبوب کا عمر وہ ہے جس راستے سے گزر جائے شیطان ڈرتا ہے، اس راستے سے نہیں گزرتا۔ یہ عمر کہتے ہیں آقا میں آپ سے بڑی محبت کرتا ہوں، لیکن یہ سچے لوگ تھے، سچے لوگ تھے۔ آقا محبت بہت کرتا ہوں، لیکن جب میں اپنے دل میں دیکھتا ہوں تو میری اپنی محبت آپ کی محبت سے زیادہ مجھے نظر آتی ہے۔ سچی بات کر دی، کیونکہ جانتے ہیں دل کو صاف بھی یہی کرنے والے ہیں، محبت پیدا کرنے والے بھی یہی ہیں۔ جھوٹ نہیں بولتے، منافق نہیں ہے۔ جیسے آج ہم تھوڑا سا کوئی بڑا بندہ آ جائے تو جھوٹ بولتے ہیں، اس کو اپنی باور بات کرانے کے لیے بہت غلط بیان نہیں کرتے۔ حضرت عمر نے سچی سچی بات کی، حضور یہ دل کی بات ہے۔ آقا کریم نے فرمایا اچھا عمر قریب آ، یاد رکھ جب تک تو اپنی ذات سے، اپنی جان سے زیادہ مجھ سے محبت نہیں کرے گا تیرا ایمان کامل نہیں۔ آقا کی بات سنی، اچھا یا رسول اللہ نظر کرم کی ہے نا، نظر کی ہے، نظر کی ہے تو دل کے اندر محبت کو بھی ڈال دیا ہے۔ عمر کہتے ہیں آقا آپ کی یہ بات سن کر اب تو میری ذات پیچھے رہ گئی، آپ کی محبت زیادہ ہو گئی ہے۔
آقا کریم نے فرمایا عمر ہاں اب تیرا ایمان کامل ہو گیا. دیکھ لیا نا, نظر کر لی, واقعی عمر تیری محبت میری محبت پر غالب نہیں ہے, میری محبت تیری محبت پر غالب ہے. کہ اب ایمان کامل, ایسے مان, ایسے حبیب کو مان, اپنی ذات سے بڑھ کر محبت کر. یہی وجہ ہے آقا کو دیکھا نہیں ہے لیکن بن دیکھے جان قربان کرنے کے لیے لاکھوں کروڑوں مسلمان تیار ہیں. اسی لیے تو ہمارے امام نے یہ ہمیں سکھایا ہے, ہمارے امام نے سکھایا, امام کے شہزادے نے ہمیں یہی سکھایا ہے. یہ ایک جان کیا ہے اگر ہو کروڑوں, یہ ایک جان کیا ہے اگر ہو کروڑوں, تیرے نام پر سب کو وارا کروں میں. اور ہمارے امام اہل سنت کہتے ہیں کروں تیرے نام پہ جان فدا. آقا کروں تیرے نام پہ جان فدا, نہ بس ایک جہاں دو جہاں فدا. یا رسول اللہ دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا, کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں, ایک ہی جہان ہے. کروڑوں جہاں بھی ہوتے تو آپ پر قربان کر دیتا. ایسا مان, ایسا اللہ کے حبیب سے محبت کر. جب ایسی محبت کرے گا تو پھر مہر لگے گی, جب مہر لگے گی تو اللہ کو بخشنے والا بھی پائے گا, مہربان بھی پائے گا. پھر جنت بھی تیری ہے. کیوں جنت تیری ہے؟ کیونکہ جنت بنائی مصطفیٰ کریم کے غلاموں کے لیے. اللہ نے جنت تو مصطفیٰ کریم کے غلاموں کے لیے بنائی ہے. میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کیسے کہتے ہیں لوگوں اے غلاموں گھبراؤ نہیں, کیونکہ جنت تمہاری ہے. کیسے؟ اللہ کی رحمت سے جنت تو ملے گی. کہتے ہیں جنت تو اللہ کی رحمت سے ملے گی, لیکن عرض یہ ہے کہ محبوب کے قدموں میں جگہ ملے. جنت میں مزہ تبھی آئے گا جب محبوب کا دیدار ہوگا. کیوں؟ حضرت سبحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہے, چہرہ غمگین ہے, چہرہ اترا ہوا ہے. آقا کریم دیکھتے ہیں سبحان خیریت ہے, کیا ہوا؟ آقا یہ تو یقین ہے آپ کے صدقے جنت میں جانا ہے, جنت تو ہمارا ٹھکانہ ہے, لیکن آقا سوچتا یہ ہوں دنیا کے اندر آپ کی یاد آتی ہے, آپ کی یاد تڑپاتی ہے. حضور آپ کو دیکھ کر غم غلط ہو جاتے ہیں, دل کھل اٹھتا ہے. آقا جنت میں سب کچھ ہوگا, آقا آپ بھی ہوں گے لیکن آپ تو نبیوں کے ساتھ ہوں گے, آپ تو پتہ نہیں کس درجے پر ہوں گے, ہم غلام بھی آپ کے صدقے جنت میں ہوں گے. لیکن یا رسول اللہ اگر آپ کا دیدار نہ ہوا تو جنت میں مزہ نہیں آئے گا. اللہ آقا مزہ نہیں آئے گا جنت میں. آقا کریم فرماتے ہیں المرء مع من احبا, اے سبحان بندہ جس سے محبت کرتا ہے اسی کے ساتھ ہوگا. صحابہ کہتے ہیں سب سے زیادہ صحابہ کو اس سے خوشی ہوئی کہ الحمدللہ ہم نبی پاک سے محبت کرتے ہیں تو جنت میں آقا کے ساتھ ہوں گے. باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے, باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے, پھول رحمت کے گریں گے ہم اٹھاتے جائیں گے. خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے, خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے. یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے, یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے. اللہ کی رحمت سے امید ہے جو بھی ہم نے ذکر کیا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے, اللہ اپنی رحمت سے جنت میں داخلہ نصیب کرے. اللہ آج کی رات عبادت میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.